بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورہ والتین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ انجیل کی قسم، زیتون کی قسم اور سین پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو رفت بخشی ہے، اس کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم ہی نے اس کو پست ترین مخلوقات کے درجے میں پھیر دیا، مگر ان لوگوں کو نہیں جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے تو ایک نا ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ فما یکذبوک بعد بالدین، اے رسول ان تمام باتوں کو سننے کے بعد کیا بات ہے کہ انسان قیامت کے سلسلے میں آپ کو جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بالاحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، انجیل اور زیتون کی قسم کھائی، پھر پہاڑ کی یعنی کوہ طور پہاڑ کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین اور امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم کھائی۔ یعنی یہ جو انجیل کی قسم اور یعنی انجیر جو ہے وہ طبعی لحاظ سے ایک مفید دعا بھی ہے، دعائی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی، زیتون ایک درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے جو سالن وغیرہ کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سورۃ مومنون میں پڑھا نا آیت نمبر 20 میں، اور ایک درخت ہے جو کوہ سینا پر پیدا ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے، یعنی اس کا جو تیل ہے وہ سالن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو طور پہاڑ ہے وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آئی تھی، ہم نے سورۃ قصص میں پڑھا نا پیچھے۔ یعنی یہ طور پہاڑ وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلد الامین یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی۔ شہر مکہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا، یعنی ہمیشہ سے پرامن مقام چلا رہا ہے، یہاں خون ریزی وغیرہ کرنا قطعاً حرام ہے۔ ہم نے پیچھے سورۃ بلد میں پڑھا نا۔ تو انجیل اور زیتون اور کوہ طور اور مکہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو یعنی بہت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات میں اس کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو پست ترین مخلوق کے درجے میں داخل کر دیا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ذلیل ترین مخلوق کے درجے میں پہنچا دیا۔ یعنی اس کے بارے میں ہم نے پیچھے بہت ساری سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ توبہ، سورہ نحل میں ہم نے یہ آیات پڑھی، ان میں دیکھیے گا آگے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا انہیں ذلیل ترین مخلوق بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، عاملوا الصالحات نیک اور صالح اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ان کا جو اجر و ثواب ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے وہ بدستور اعلیٰ ترین مخلوق میں شامل ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ فما یکذبک بعد بالدین، ان تمام باتوں کو سن لینے کے بعد کیا بات ہے انسان قیامت کے سلسلے میں آپ کو جھٹلاتا ہے؟ کیا جس اللہ نے انسان کو پہلی بار اتنی خوبصورت شکل سے پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔
اور ضرور پیدا کرے گا، پھر انسانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ علیہ اللہ بالاحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ فیصلہ فرمائے گا خوب۔ آگے ہم پڑھیں گے سورت خلق، وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک، اقرا وربک الاکرام، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اے رسول اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، بے شک آپ کا رب بہت عزت والا ہے۔ وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ بات سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کا میں آپ کو شان نزول سناتی ہوں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنی شروع ہوئی تو وہ نیند میں ایک نیک خواب تھا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو انتہائی اچھی لگنے لگی، یعنی پھر آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی، تنہائی لفظ ہے، اور آپ یعنی ہرا کے غار میں جا کر اکیلے ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے، ٹھیک ہے، اور گھر آنے سے پہلے گنتی کی کئی راتیں عبادت کرتے، پھر گھر آ کر اس کام کے لیے مزید کھانا وغیرہ لے جاتے، اور چند راتوں کے بعد پھر ختیجہ کے پاس آتے اور مزید یعنی توشہ لے جاتے، کھانا وغیرہ لے جاتے۔ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ غار ہرا میں ہی رہتے۔ آپ کے پاس حق آ گیا، فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یعنی آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا مجھ کو پکڑ کر کھینچیں، اس کے ایسا کرنے سے مجھے قوت محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھ کو پھر پکڑا اور مجھے دوسری مرتبہ کھینچا، پھر مجھے قوت محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھ کو تیسری بار پکڑا اور پھر کھینچا، پھر مجھ کو چھوڑا اور کہنے لگا اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے آدمی کو خون سے بنایا، پڑھیے اور آپ کا رب تو بڑی عزت والا ہے۔ یہ یاد سن کر آپ لوٹے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ آپ کو کمبل اوڑھ دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت ختیجہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جو لوگ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اتارتے ہیں، نادار کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمانداری کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو حضرت ختیجہ کا چچا زاد بھائی تھے۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی زبان جانتے تھے۔ انجیل سے جو اللہ ان سے لکھوانا چاہتا تھا وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بوڑھے ضعیف ہو کر نابینا ہو گئے تھے، تو حضرت ختیجہ نے ان سے کہا ہے میرے چچا زاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا اے میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ ان سے بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ تو وہ رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کی جیسی تم کہتے ہو تو اللہ یعنی انہوں نے کہا یعنی جب کسی نے ایسی بات کہی جیسی کہ تم کہہ رہے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ورقہ بن نوفل وفات پا گئے اور وحی کے آنے میں وقفہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول سے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 2 میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔
خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون سے بنایا۔ ہم؟ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتی طور پر، پھر کتابی طور پر، پھر انبیاء کے ذریعے وہ باتیں سکھائی ہیں جس کو وہ نہیں تھا جانتا۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی وان الی ربک الرجع آرایت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو علم دیا، لیکن انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ سرکشی کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ بے شک اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں اسے اس کی سرکشی کی سزا مل جائے گی۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو نماز سے روکتا ہے؟ یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے تو اس کے حق میں کتنا اچھا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑتا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہیں آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کے دوستوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے، پھر بھی ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، پھر اس کو ہرگز فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا کہنا نہ مانیے بلکہ نماز پڑھتے رہیے، سجدے کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ ان آیات کا بھی میں آپ کو شان نزول سنا دوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا، اس نے 3 بار کہا کہ میں نے تم کو اس سے منع کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے دھمکایا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کسی کے اصحاب مجلس نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو بلائے اور ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو علم دیا، لیکن انسان پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا اور کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان راہ استغنا، یعنی خصوصاً وہ اپنے آپ کو جب غنی دیکھتا ہے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے نا تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اسے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ یہ جو سرکشی کر رہا ہے اسے سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ یعنی ان حدیث میں اور شان نزول کے علاوہ ایک اور ایسا واقعہ ہے جس میں ابو جہل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہاں۔ ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو ان کی گردن کو روند ڈالوں گا۔ یعنی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی نا، یہ بتوں کے نام تھے، اور ان کے چہرے کو مٹی میں لتھڑ دوں گا، یعنی مٹی لگا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آپ کی گردن روندنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر وہ اچانک آپ سے دور ہو گیا اور اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ آیا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ اسے کہا گیا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، بڑا ہولناک منظر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے اعضاء کو اچک لیتے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی واضح طور پر آپ کو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کیا اللہ کہتے ہیں اے رسول کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا تو اس کے حق میں کتنا اچھا ہوتا، لیکن اس نے آپ کو جھٹلایا اور منہ موڑا، تو پھر وہ عذاب سے بچ کر کہاں جائے گا؟ تو پھر اللہ کہتا ہے وہ بھی اپنے بندے لے آئے اور ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو پکاریں گے۔ تو چلو بھائی، یعنی شان نزول کی روایت میں ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ میری مجلس کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
تو پھر اللہ نے کہا تم مقابلہ نہیں کر سکوگے، ہم نے بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلایا اور تم بھی بلاؤ۔ تو جب ابو جہل نے فرشتے دیکھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے پہلے ہی یعنی آگے جب وہ بڑھا تو فرشتوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر یہ ذرا بھی آگے اور بڑھتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے پھر یہاں آیت سجدہ تلاوت ہوئی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 جو ہے وہ اس صورت کی آخری آیت ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہے تھے تو پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک اللہ بربک میں سجدہ کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اس کے احکامات سے سرکشی نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کی عبادت دل لگا کر کریں، اور جب مثلا اس صورت کی آیات یعنی جب بھی سجدے کی آیات جو ہیں پڑھیں وہاں سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ اعراف میں پڑھا تھا آیت نمبر میرا 206 میں، کہ جب بھی میں نے پہلے بھی شاید بتایا کسی ایک ویڈیو میں کہ 9ویں پارے میں پہلا سجدہ ہے، 30ویں پارے میں 2 سجدے ہیں۔ تو جب بھی آپ آیت سجدہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ سجدہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں یہ ہماری سورۃ تعالیٰ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ میرے پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوتاہی غلطی ہو گئی تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، اور مجھے راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میرے مولا، میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر